محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم میں سے تقریباً ہر دوسرا شخص اصلاح معاشرہ کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ اس کے لیے اجتماعی و انفرادی ہر طرح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جیسے نتائج کی توقع ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کی اصل بنیاد کو فراموش کر دیا ہے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، امانت اور دیانت لوگوں کے دل سے اٹھ چکی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، دفتروں میں پیسے یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر شخص زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے، بے دینی کا سیلاب چاروں طرف امڈا ہوا ہے، لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو بیٹھے ہیں۔ اس قسم کے جملے ہیں جو ہم دن رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں۔ ہماری کوئی محفل شاید ہی حالات کی خرابی کے اس شکوے سے خالی ہوتی ہو، اور یہ شکوہ کچھ غلط بھی نہیں۔ واقعتاً زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر ڈالیے، ایک نمایاں انحطاط دکھائی دیتا ہے اور معاشرتی خرابیاں ہمیں گھن کی طرح چاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف اصلاح معاشرے کی کوششوں کا جائزہ لیجئے تو بظاہر ان میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ نہ جانے کتنے ادارے، کتنی جماعتیں، کتنی انجمنیں اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے قائم ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ شاید ملک کا کوئی قابل ذکر حصہ اس قسم کے کوششوں سے خالی نہ ہو، اور ان میں سے بعض کوششوں کا محدود سا اثر کہیں کہیں نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں رائے گاہ محسوس ہوتی ہے، اور معاشرے کی مجموعی فضا پر نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی نمایاں اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ افق پر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آتی۔ اس صورتحال کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں، اور یہ اسباب اب اتنے الجھ گئے ہیں کہ اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا پکڑنا بھی آسان نہیں رہا، لیکن اس وقت میں صرف ایک اہم سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف بسا اوقات ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے، ان کے عیوب تلاش کرنے اور ان کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جو حد آتا ہے وہ کسی حقیقی اصلاح عمل میں نہیں آتا۔ حالات کی خرابی کا شکوہ ہمارے لیے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے جس کے نت نئے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے کوئی بامعنی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر اصلاح احوال کے لیے کوئی جھنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کے عمل کا آغاز کسی دوسرے سے ہو۔ ہماری اصلاح جد و جہد اس ذہنی مفروضے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے سوا ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق درست کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے اور کہتے ہوئے یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو اصلاحی تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہو کر صرف دوسروں کو اپنا ہدف بناتی ہے، اس میں دوسروں کے لیے کوئی کشش اور تاثیر نہیں ہوتی، اور وہ محض ایک رسمی کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے۔ معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرز عمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو خود اپنی غلط کاری کے لیے وجہ جواز بنا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فقرہ بکثرت سننے میں آتا رہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے
کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ان کاموں کا بے تکان ارتکاب کرتے جاتے ہیں جن کی برائی بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنا سارا زور بیان خرچ کیا تھا۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہو اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو کیا پھر بھی ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر اظہار افسوس کرتے رہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ ایسے موقع پر بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی آگ کی تفصیلات کو نمک مرچ لگا کر بیان کرنے سے پہلے اسے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو فون کرے گا اور خود بھی اسے بجھانے کا جو طریقہ ممکن ہوا اختیار کرے گا، اور اگر آگ بجھتی نظر نہ آئے تو کم از کم خود تو وہاں سے بھاگ ہی کھڑا ہو۔ لیکن یہ کام کوئی بدترین دیوانہ ہی کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ آگ کا قصہ لوگوں کو سنا کر خود اسی آگ میں چھلانگ لگا دے۔ لیکن معاشرتی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں، عجیب بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اسی میں کود جاتے ہیں۔ ہم دن رات رشوت خوروں کو صلاحیں سناتے ہیں، لیکن اگر کبھی وقت پر جائے تو خود رشوت لینے یا دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ، خیانت اور حرام خوری کی مذمت ہمارے ورد زبان رہتی ہے، لیکن اگر کبھی داؤ چل جائے تو خود ان برائیوں سے نہیں چوکتے، اور اگر کبھی اس پر اعتراض ہو تو ٹکسالی جواب یہ ہے کہ سارا معاشرہ جس دھوپ پر چل رہا ہے ہم اس سے کٹ کر کس طرح لا سکتے ہیں۔ کیا اس طرز عمل کی مثال بالکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود اس میں چھلانگ لگا دے؟ جب معاشرے میں برائیوں اور گمراہیوں کا چلن عام ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے قرآن کریم نے ایک بڑی اصولی ہدایت فرمائی ہے، جس سے غفلت کے نتیجے میں ہم موجودہ حالات سے دوچار ہیں۔ وہ ہدایت قرآن کریم ہی کے الفاظ میں یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ ذرّی حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دوسروں کی بدعملی تمہاری بدعملی کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ نہ صرف اس کا تذکرہ کر دینے سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی خبر لو اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک بدعمالیوں سے پرہیز کرو اور اپنا سارا زور خود اپنے آپ کو درست کرنے میں خرچ کرو۔ جن برائیوں سے فوراً بچ سکتے ہو ان سے فوراً بچ جاؤ، جن سے بچنے کے لیے کسی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے ان کے لیے کوشش شروع کر دو، اور اگر کوئی دوسرا شخص رشوت لے رہا ہے تو کم از کم خود رشوت کی گناہ سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی دوسرا خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے تو کم از کم خود خیانت سے اجتناب کرو۔ اگر کوئی دوسرا جھوٹ بول رہا ہے تو کم از کم تم سچائی کو اپنا شعار بنا لو۔ اگر کوئی دوسرا حرام خوری میں مبتلا ہے تو کم از کم تم یہ طے کر لو کہ حرام کا کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے۔ یہی ہدایت ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے: جب تم دیکھو
کہ لوگ جذبہ بخل کی اطاعت کر رہے ہیں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو ہر معاملے میں ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو ایسے میں خاص طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑو۔ مطلب یہ کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرتے رہنا مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے آپ کو ان پھیلی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دے۔ ایک اور حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ کہتا پھرے کہ لوگ برباد ہو گئے تو در حقیقت ان سب سے زیادہ برباد خود وہ شخص ہے۔ یعنی جو شخص ہر وقت دوسروں کی برائیوں کا راگ گاتا ہو اور خود اپنے عیوب کی پرواہ نہ کرے، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کر اپنی برائیاں دور کر لے تو کم از کم معاشرے سے ایک فرد کی برائی ختم ہو جائے گی۔ اور تجربہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور ایک فرد کی اصلاح کسی دوسرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ معاشرہ در حقیقت افراد ہی کی مجموعے سے عبارت ہے، اور اگر افراد میں اپنی اصلاح کی فکر عام ہو جائے تو دھیرے دھیرے پورا معاشرہ بھی سنور سکتا ہے۔ لہذا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے اور اس کی برائیوں کو ہر وقت کوستے ہی رہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے اور بدعملی کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے بجائے مسئلے کا حل قرآن و سنت کے مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے گریباں میں منہ ڈالنے کی عادت ڈال کر یہ دیکھے کہ اس کے ذمے اللہ اور اس کے بندوں کے کیا کیا حقوق و فرائض ہیں اور کیا وہ واقعتاً ان حقوق و فرائض کو ٹھیک ادا کر رہا ہے۔ معاشرے کی جن برائیوں کا شکوہ اس کی زبان پر ہے، ان میں سے کن کن برائیوں میں وہ خود حصہ دار ہے۔ چونکہ ہم نے کبھی اس نقطۂ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے یہ اجمالی بہانہ ہم دن رات پیش کرتے رہتے ہیں کہ چار سو پھیلی ہوئی بدعنوانیوں میں ایک اکیلا شخص کیا کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر انصاف کے ساتھ اس طرح جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی اکیلا ایک شخص بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جائزہ لینے سے معلوم ہوگا کہ ہماری بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کا ہم فوری طور پر تدارک کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس تدارک کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، اور بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جن کا اگر فوری تدارک ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان کی مقدار اور سنگینی میں فوری طور سے کمی کی جا سکتی ہے، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جن کی تلافی اور تدارک میں کچھ دشواریاں ہیں، لیکن وہ دشواریاں ایسی نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکے۔ ان دشواریوں کو دور کرنے کی راہیں سوچی جا سکتی ہے۔ آخر اسی گئے گزرے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو برائیوں کی اس بھڑکی ہوئی آگ میں بھی اپنا دامن بچا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی پاک باز زندگی کی وجہ سے مر نہیں گئے، وہ بھی اس معاشرے میں زندہ ہیں، بلکہ اگر حقیقت شناس نگاہ ہو تو بہت اچھی طرح زندہ ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا احساس اسی وقت جاگ سکتا ہے جب دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے اور اس فکر کے نتیجے میں اپنا جائزہ لینے کی عادت بڑھ جائے۔ جس دن زمین کی یہ طاقت بیدار ہو گئی اور اس کی آواز سننے کے لیے قلب و ذہن کے دریچے کھل گئے، اس دن صحیح معنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ معاشرے کی خرابی کا جو ہوا ہم نے اپنے سروں پر مسلط کر رکھا تھا اور جس نے ہمیں اپنی صحت کی ہر تدبیر سے روکا ہوا تھا، وہ کتنا بے حقیقت اور کتنا بے وزن تھا۔ بیمار کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی بیماری کا احساس ہو اور اس بات کا یقین
اس کے دل میں پیدا ہو کہ اس کی بیماری ناقابل علاج نہیں ہے، اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس احساس اور اس یقین سے مسلح ہو کر اپنی بیماری کا علاج تلاش کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی کامل اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد